السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت، بے انتہا کرم اور بے انتہا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا جی، جنت شہزادی نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا، ابھی وہ کھانا کھا رہی ہے۔ اور اسی طرح کسی ٹائم اکثر اوقات یہ کھانا خود ہی کھاتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا صرف اور صرف جنت ہماری لاڈلی ہے، ایک ہی شہزادی ہے ہماری، تو ہم لوگ اس لیے کھلاتے ہیں۔ کیوں جنت شہزادی؟ سلام پہلے کرو نا۔ اچھا جی، جب جنت کا من ہوتا ہے وہ خود کھاتی ہے، اگر نہیں من ہوتا تو وہ خود نہیں کھاتی۔ اچھا جی، جنت کو ملائی کے ساتھ سالن کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، یہ اس کی پسندیدہ خوراک ہے، تو ابھی ماشاءاللہ سے کھانا کھا رہی ہے۔ اچھا جی، بچے چلے گئے ہیں اسکول، اور سونیا اب اس چکر میں دوبارہ سو جائے۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، امید کرتے آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے لگا ہوا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، انہوں نے بولا سونیا کہ بس اس کو بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ پنکھا لگاؤ، اس کی بھی ہوا ٹھنڈی ہے، کیونکہ ابھی 7 بجے 6:30 بجے بچے چلے جاتے ہیں اسکول۔ اور میں رہوں گا جی اب پورا دن بارش کے آسرے میں نے صبح امریکہ کی بارش دیکھ لی ہے۔ ہماری بہن نے ایسا خوبصورت موسم بارش ہوتی ہوئی ویڈیو ہماری طرف بھیجا ہے۔ چلیں جی، ناشتہ بنا دیا ہے، سونیا کو میں نے اٹھا دیا ہے اور اٹھ رہی نہیں تھی۔ یہ ہمارا ناشتہ ہے جی واقعی میں، کیونکہ اب یہ ایک بسکٹ ہم دونوں مل کے کھائیں گے، تھوڑی دیر بعد روٹی کھائیں گے۔ صبح ناشتے کا پھر وہ نہیں ہوتا، صبح جو ہے نا، یا اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہو پھر بھی پراٹھا اترتا ہے اور وہ دیتا ہے نقصان، تو پھر اس سے بہتر یہ کہ تھوڑا سا گزارا کر لے آدمی۔ بند کیا ہوا آج کل، مجھے انہوں نے ڈائٹنگ پہ رکھا ہوا ہے، مجھے بول رہی ہے کہ جو ہے نا ایکسرسائز ہے وہ کر۔ رات کو تو میں نے کی ہے، لیکن ابھی جو ہے نا میں دوسرا دن کر رہی ہوں، ابھی میں جو ہے نا اٹھ نہیں سکتی۔ نہیں، یہ میں ایک بات بتاؤں نا، اگر ایکسرسائز جب آپ شروع کرتے ہیں نا، پہلے جو 3 دن ہوتے ہیں، 3-4 دن وہ آپ کے جب پٹھے وغیرہ کھنچتے ہیں، ہر جگہ کھنچاؤ پڑتا ہے نا، وہ دوسرے دن، پہلے دن تو میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے، دوسرے دن جب آپ کریں گے تو پھر آپ کا نا ایکسرسائز کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ جب آپ کریں گے تو جس جگہ آپ کا کھنچاؤ پڑا ہوا ہے نا، وہ درد کرے گی، لیکن یہ کہ تھوڑی سی ایکسرسائز جیسے ہی آپ شروع کریں گے وہ درد سارا غائب ہو جائے گا، اور 3 سے 4 دن 5 دن یہ معاملہ رہتا ہے، اس کے بعد بالکل سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایکسرسائز جو ہے نا آدمی کنٹینیو کرتا رہے، اسے پھر درد وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کافی جو ہے نا وہ سیٹنگ میں آ جاتا ہے۔ تو سونیا کو میں یہی سمجھا رہا تھا۔ اچھا جی، دونوں چینل پر جو ہے نا ان بیڈ شیٹوں کے بارے میں کافی کومنٹ تھے، ایک تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی پسند کیے، دوسرا کچھ سوال تھے کہ یہ کڑھائی جو ہے یہ آپ نے کس نے کی ہے، تو میں بتاؤں گی۔ یہ بھی ایک جو ہے نا افسردہ کہانی ہے، میں دکھ سے بھری ہوئی، تو وہ سونیا بہتر سنائے گی۔ یہ چھپا کے لے کے آئی ہوں، ہے میری شادی کے، لیکن مجھے نہیں ملے۔ سونیا بہتر بتائے گی، کیونکہ میں بتاؤں گا تو پھر وہ بات اچھی نہیں ہے، پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں شاید خلاف بات کر رہا ہوں۔ تو اب سونیا آپ خود بتاؤ، یہ چادریں کی کہانی کیا ہے اور یہ کڑھائی کس نے کی ہے، یہ ساری چیزیں کہانی بتاؤ۔ ایسی ہے، یہ میری شادی کی جو ہے نا چادریں ہیں، یہ میری امی جی نے کڑھائی کی ہے ساری، یہ میری امی جی نے کریشیا سے بنا کے پھر اس کے آگے سلائی کی ہے۔ آپ لوگ بھی تو کرتی رہی ہو جی، ساتھ۔ ساتھ ہم نے بھی کی ہے۔ یہ جو کڑھائی ہے یہ والی، جب میں بالکل چھوٹی سی تھی، میری بہن بھی اس ٹائم، نہ منگنی کا کوئی ارادہ تھا نہ کسی کا، کیونکہ میرے ابو جی میرے بہت غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، تو ہم دونوں بیٹیاں، جس طرح ابھی میرے حسن اور حسین دونوں ایک جیسے ہیں، اسی طرح تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے غریب ماں باپ کی بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں تو ابھی بھی، پہلے بھی بہت پریشانی ہوتی تھی، تو گاؤں میں جب شادیوں کا جہیز جاتا تھا تو میری ماں کہتی تھی کہ کل میری بیٹیوں کے ساتھ کوئی جہیز نہ گیا تو بڑی دکھ کی بات ہوگی۔ تو میری ماں نے اس ٹائم، ہم لوگ بالکل چھوٹی چھوٹی تھی، میری ماں
लाइट भी नहीं होती थी, दिन को काम करती थी, रात को ये वाला, ये 50 मीटर कपड़ा, ये वाला जो कपड़ा है 50 मीटर मेरी माँ ने लिया, उसके ऊपर ये कढ़ाई, पूरी कढ़ाई जो है आज ना। ये 2 सेटें हैं ना, वो जी। बिल्कुल रेड है और ये थोड़े नहीं सी नहीं, ये पिंक। लेता है, ये लेता है। तो ये 50 मीटर कपड़ा था जिसके ऊपर मेरी माँ ने ये इसकी, ये इतना इसकी 2 ये वाली चादरें थी, एक बेड की चादर थी, कुर्सियों की जो होती हैं गद्दियाँ उनके छाड़ थे, पेटियों के, ये बहुत ज्यादा उस टाइम चलता था, ये बहुत ज्यादा कपड़ा लिया था मेरी अम्मी ने। फिर हम लोगों ने भी सीखा भी है, ये किया है। ये वाला दूसरी कढ़ाई थी, ये मेरी अम्मी खुद करती थी, ये साथ हमने भी फिर ये भी किया है। ये वाली, ये 2 पलंग जो होते हैं बेड के, जैसे मैंने अभी अपने रखी हुई है उस कमरे में, ये उसकी हैं 2। हमने जायज नहीं लिया जी इनसे। तो जहेज की बात ये है, यहाँ तक ये जहेज की बात है, ये मेरी शादी की है लेकिन मुझे जहेज में नहीं मिले क्योंकि मेरी अम्मी लोगों ने मुझे जहेज नहीं दिया था। हाँ जी, जायज तो जो है ना, नहीं जी, मेरी अम्मी लोगों ने मुझे जहेज दिया लेकिन बहुत कम दिया। ये भी मैं भी आपसे तफसील से बात करूँ फिर कमेंट आएंगे, क्योंकि जब हम लोग गांव से कराची शिफ्ट हुए थे तो मेरी दादो जान पीछे बीमार थी, मेरे अब्बू कराची चले गए, अपनी भैंसें अपनी सारी सब कुछ बेच के कराची पहुंचे। तो मेरी फुप्पो जान, इनकी अम्मी बीमार थी। जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं तो मेरी फुप्पो अब्बू मेरे को बोलती रही है कि भाई मुझे शादी करके दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे शादी करके दे दो। पैसे जो थे वो भी फुप्पो जान के पास रखवा लिए थे। तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं अभी नहीं करके देनी, कुछ सामान भी लेना है करना है। लेकिन पीछे दादू जान बीमार थी, जल्दी जल्दी शादी कर दी। मेरी शादी में मुझे एक बेड मिला है छोटा वाला, जिसके ऊपर 2 आदमी सो सकते हैं, तीसरा उसके ऊपर गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश के मुताबिक फूफो ने बोला भाई ये चीजें, छोटा सा सोफा था, बड़ा वाला सोफा भी नहीं। नहीं ये इन्होंने अपनी खुशी से दी थी, वालदा ने जो है ना, हाँ जी, वाशिंग बोला मशीन मेरा नहीं भाई थी, गरीब है, हम लोग के माशाल्लाह हालात अच्छे सब थे। कुछ था मेरे फुफो के घर में। 3 कमरे थे, तीनों कमरे भरे हुए। जिस तरह ये मेरा घर है ना, इस तरह मेरी फुफो का घर कराची में भरा हुआ सामान से था। लेकिन माँ बाप कोई भी अपनी बेटी को वैसे नहीं रुखसत करता, चाहे वो अपने घर में ही किसी को दे दे। लेकिन मेरी फुफो को ये वाली चीजें दी थी, जिसमें थोड़े से बर्तन थे। और उसके बाद हाँ, मेरी बहन बड़ी है, उसकी शादी 5 साल पीछे हुई, जिसकी वजह से इनकी और इनके बड़े भाई की मुझे बातें सुननी पड़ी, क्योंकि मेरी बहन को माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जहेज मिला था। मेरी अम्मी लोगों ने उसको, वो भाई भी काम करने लग गए थे, अबू जी भी काम करते थे, फिर वो खुद भी ये कुरैशी का काम, ये जो कुरैशी पे, ये मैंने अभी खुद यहाँ पे बनाया है, जिस टाइम मुझे बोल भी रहे हैं सोनिया, ये हाँ कुरैशी मैं का कह रहा था सोनिया में जरा वीडियो में दिखाता, आपने फटाफट जो है ना बना दिया। बना रही। तो ये मेरी अम्मी और मेरी बहन वहाँ पे कराची में खुद भी काम करती थी घर में बैठ के। तो फिर मेरी बहन के कमेटियाँ वगैरह डाल के उनको टीवी भी मिली थी, बहुत ज्यादा जहेज मिला था। जब इनका भाई और हम लोग गए अम्मी के चले नसीब की बात ही, मेरी वालदा जी बहन हमारी फोत हो चुकी थी, वालदा मेरी पैरालाइज ही थी समझ लें। जी तो वो बेचारी बगैर सारे के वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी, ऐसी कुछ, हालांकि उम्र नहीं थी, उम्र तकरीबन 40 साल 42 साल 45 साल होगी, इस तरह जी होगी। इतनी, तो मेरे अब्बू से भी इतनी छोटी थी, चाचू से भी छोटी थी। हाँ, तो उम्र का भी मैं इतना ही मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि इस दरमियान थी। तो पता नहीं क्या अजीबोगरीब बीमारी थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुए, कुछ समझ नहीं आई। तो ये कि पैरालाइज सी हो गई थी जिस्म। और दूसरा फिर यहाँ पीछे दादू बीमार थी ना, तो फिर अब्बू लोगों को ज्यादा ये भी था कि भाई दादू को कोई मसला हो गया तो फिर वापस आ जाएंगे। मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरा दादो फोत हो गई, हाँ नानी मेरी, जी। और 1 साल के बाद मेरी वालदा 6 फोत महीने हो के गई। बाद जो है ना, फिर वो दादू के फौत हुई है, 6 महीने गुजरे हैं तो पप्पू जान फौत हो गई थी। तो ये मसला था। तो ये चादरों का ये कहानी है कि गाँव गई थी अभी ईद पे, तो अम्मी के घर का दरवाजा खोलती हूँ ना मैं, तो मैं देखती रहती हूँ कोई ना कोई। ये देखी है तो मेरे पास जो बेडशीट है, वो जो यहाँ की जो चादरें हैं ना, वो ज्यादा मोटी हैं, दूसरी कपड़ा नहीं है। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने बोला ये तो मेरी शादी की है, मुझे क्यों नहीं दी गई। वो अम्मी लोग यूज करते रहे हैं वहाँ पे, गाँव में डालते रहे, क्योंकि गाँव में ये चीजें चलती हैं। अभी मैं ले आई हूँ, अम्मी जी को नहीं पता। अच्छा, सोनिया के नसीब में शुरू से ही जो है ना, मेरी वालदा एक थी औरत हमारे घर में, वो शादी के 1 साल बाद फोत हो गई। हमारी शादी बिल्कुल एक समझ लें मैच्योर उम्र नहीं थी, नादानी वाली उम्र थी, तो जिम्मेदारियां संभालना भी मुश्किल था। 5 भाई और वालिद साहब, वो भी समझ लें एक छड़ों वाला हिसाब होता। अगर मेरी वालदा मेरी शादी ना करती तो अल्लाह पाक ने हर काम में, फिर ये कि अल्लाह पाक ने जैसा भी किया, नादान थे, गलतियां भी होती रही, करते करते सारे मामलात संभाले, हम लोग पर जिम्मेदारी आ गई। तो कभी नहीं, नाराज़ हो जाते थे, बच्चों की तरह भाग जाते थे। जब
آپ لوگ پھر والد صاحب اللہ بخشے راضی کر کے لے نہیں جب آتے یہ تھے. جہیز کا مجھے بولتے تھے تو پھر میری امی نے ان کو بولا، ان کو بھی اور ان کے بڑے بھائی کو، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کی بھی شادی نہیں کی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں اچھا، کرتے تھے. والدین کی کہتی تھی آپ میری گھر بھیجو، میں سے دوبارہ جو ہے ہاں بہن کی شادی رخصت کرنے کے کرتی ہوں. بعد نا، تو امی نے بولا صحیح ہے، ابھی اکیلی بھی ہوں تو اس کو میرے پاس واپس بھیج دو. جب میں پیسے بیٹی کی شادی کر دی، جب میرے پیسے کاٹے ہوں گے، میں اتنا جہیز بناؤں گی جتنا میں نے دوسری بیٹی کو دیا، پھر میں شادی کر کے دے دوں گی. لیکن ہم لوگ مذاق کرتے تو تھے، پھر ان میرا کو جب بڑا پتا بھائی چلا بھی. کہ بھائی نہیں، اب نہیں کہتے ہیں نہیں ابھی اب یہاں پہ دو، تو ہاں مجھے اس پہ ٹائم پہ کمبل نہیں ملا تھا، تو پھر میرے کو کمبل میری بہن کی شادی میں مجھے دیا تھا. اچھا جی، ہماری آج کوکنگ تھی نہیں، ہمارا سالن کل والا بچا ہوا ہے، اور دن کے ٹائم ہم انڈے وغیرہ ساتھ بنا لیں گے تو ہمارا گزارا چل جائے گا. یہ باتیں یہاں سے کڑائی سے چلی اور آپ کو ہم نے پوری جو ہے نہیں یہ نا. ویسے اچھی لگتی ہے گاؤں کی، ہاں، ایک یہ ہوتی ہے اور آج میری جو ہے نا ساس امی کو بھی اور امی جان کو پتہ چلا. سونیا کی بھابھیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان کی پیٹی میں سے 2 چادریں اپنی جو تھی ہماری قبضہ کی ہوئی وہ نکال دی. تو اگر میری ساس امی سن رہی ہے تو دیکھ رہی ہے. وہ بیچاری اپنی بہوؤں کی وجہ سے نہیں بول سکتی تھی، لیکن ہم نے نکال دی. ساڈا حق اتھے رکھ، ہم لوگ ہم اپنا نے خود اپنا ہاں جو جی. ہے نا. نہیں میں نے پہلے امی جان ایک بار آئی تھی، ابھی گاؤں بھائی آئے تھے، پھر بھی ڈالی نہیں انہوں اچھا، نے. ابھی اس کی بیڈ شیٹ رہتی ہے نا یا ہے ہی نہیں نہیں؟ یہ 2 چادریں تھی، اچھا صرف سنگل پلنگ کی چادریں تھی، اس کی تھی، اس کی بیڈ کی چادریں ہمارے پاس تھی نا، ان لوگوں نے وہ خراب ہو گئی، وہ صرف چادریں ہی ہیں، یہ والی تھی. چلو اچھا، پہلے ہم لوگ یہ ایک تکیہ لائے تھے تو وہ بھی میں نے بتا دیا تھا. اب یہ لائے ہیں، یہ بھی ابھی لائے ہیں جب ابھی گئے تھے گاؤں، جی ابھی لے کے آئے ہیں، آج بچھائی ہیں. تو ہماری سونیا کی 2 بھابیاں دیکھتی ہیں، وہ اطلاع دے دیں گی. تو نہیں تو فون پہ میں اپنی ساس امی کو بھی بتا دوں گا. انہیں ہی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ چیز تو یہ سونیا کی تھی، بھابھی ان کی کہ تو جہیز کا سامان کو ہم لوگ نہیں چھیڑتے. نہیں وہ میری بھابھی جن کی کا، بھی تھی، میری بھابھی کی بھی تھی، بڑی والی بھابھی ہے، اس کے بھی جہیز کا سامان یہاں پہ ہے، اس کی بھی سمجھ لیکن تھی، ہم ہم لوگ نے ان نہیں لے کے. سامانوں کو نہیں چھیڑتے. یہ میری امی نے میرے لیے بنائی تھی، وہ اس ٹائم مجھے نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ اب میرے پاس سامان تھا، میں لے آئی ہوں. امی کو خود فون کر کے امی جی کو بول دوں گی بھائی میں لے آئی ہوں. امی جی کیا بولیں گی، اچھا کیا بیٹا، آپ کے پاس چرپائی ہیں، آپ کے پاس ہے تو لے دو. تو یہ کہانی تھی جی میری. ہاں، اب اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں ہے یہ بولنے کے سوا. اچھا جی، جب بات چلی تھی بیڈ شیٹ کی تو پھر یہ بہتر تھا کہ ہم ساری بیڈ شیٹ ہی دکھا دیتے. یہ بھی سونیا کے جہیز کی ہے جی، یہ ساتھ ملی تھی. تو یہ اکثر اوقات ہم لوگ بچوں کے کمروں میں ڈالتے ہیں. مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، یہ والا کلر سفید. تو یہ جو ہے نا ان کا خیال کافی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میلی جلدی ہو جاتی ہیں. تو بچوں کے کمرے میں بھی اس ٹائم پہ یہ ڈالی ہوئی تھی جب بچے وہاں سوتے نہیں تھے. کوئی گیسٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ میں خصوصی طور پر سونیا کو کہتا ہوں کہ وہ گیسٹ روم میں ڈال دے. یہاں پہ تو کراچی میں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، جس طرح عید آتی تھی تو پھر ہم لوگ یہ ڈالتے تھے. اچھا، یہ ہو گیا جی سونیا کے جہیز کا سامان. لیکن کراچی میں نہیں نا زیادہ یہ چیزیں یوز ہوئی نا، کراچی میں آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے تو زیادہ نیچے ہی، تو یہاں پہ جس طرح بھی ہے گھر، وہاں یہ ہمارے چیزیں. پاس بیڈ تھا نا، بیڈ جی میں زیادہ. تو پھر اس طرح چرپائیاں نہیں تھی اتنی کھلی کھلی، کمرے چھوٹے 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 تھے. کمرے تھے، تو اس حساب سے یہاں کا مجھے جہیز دیا گیا تھا. جو کراچی میں مجھے کچھ چیزیں دی گئی تھی، کچھ چیزیں پھر گھر میں رکھ دی تھی امی نے. بس یہ پھر جو ہے نا میرے پاس تھی تو میں نے بولا چلے اگر شیئر کرنی ہے تو سفید بھی میرے پاس ہے، کبھی وہ بھی مجھے بچھانی پڑیں گی تو پھر میسج آئیں گے، آج ہی شیئر کر دیتی ہوں. یہ میری کہانی تھی ہاں شادی جی، کی. یہ ہماری پرانی یادیں تھی تو دل کیا اپنی فیملی سمجھ کر آپ لوگ سے شیئر کیا. جی امید ہے آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا کہ ایک پرانے دور کا جو ہے نا یہ حساب بس اس کتاب تھا. ٹائم کرتے تھے لوگ، اب کوئی نہیں کرتا. اب اپنی بیٹیوں کو میرے خیال میں نہیں ہے. یہ دیکھیے قریشیت سے اس ٹائم لائٹ پہ نا دیوا جو جلتا تھا اس پہ میری امی رات کو، دن کو کام کرتی تھی تو رات کو میری امی یہ کڑھائیاں نکال کے اور یہ جو قریشیت سے یہ بنائی ہوئی ہے، اتنی محنت کر کے مائیں اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتی تھی. آج کل تو کہتے ہیں بنا بنایا بھی مل جاتا ہے. ویسے ایک بات تو یہ بھی ہے کہ بنا بنایا بھی مل جاتا ہے، پیسہ ہو اس ٹائم پہ غریب آدمی اپنے بچیوں کے لیے تو خوشی ہوتی ہے. دیکھیں آج اگر میں یہ نہ یوز کرتی، رکھی رہتی، میں کہتی اپنی بیٹیوں کو دوں. میری بھابھیوں کے سب کی رکھی ہوئی ہیں، کراچی میں نہیں کی، وہ کہتی ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے اپنی بیٹیوں کو دیں گے. یہ والی چیزیں جو ہے نا جس طرح ماں باپ کی نشانی ہوتی ہے. تو چلو پھر ویڈیو بھی آج کا ختم کرتے ہیں کیونکہ آج کا ویڈیو ہو گیا ہوگا خاصا لمبا.
تو چلیں کوکنگ نہیں تھی، لیکن یہ کہ بیچ میں یہ جو معاملہ اچھا مجھے تو یہ خود ذاتی طور پر بڑا اچھا لگا ہے آپ لوگ سے شیئر کر کے. آج مجھے بھی اچھا لگا کل آپ کے میسج سنے کہ یہ آپ نے چارپائیوں اس کی بیڈ شیٹوں کے بارے میں بتائے، تو میں نے اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا لگا. اچھا ویڈیو کی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے اچھے سے اچھا بنائیں. جب تک کوئی چٹپٹا لکھوں نا تو آپ لوگ کلک بھی نہیں کرتے. سادہ سا کچھ لکھ دوں تو حالانکہ وہ سادہ سا لکھا تو ہوتا ہے ویڈیو اندر وہی ہمارا سچا ہی ہوتا ہے. تو خیر جھوٹ پھر بھی میں نہیں لکھتا، کوشش یہی ہوتی ہے. تو ویڈیو میں بات ہو وہی لکھیں. مہربانی کر کے یہ آپ کرا کریں کہ لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو. اس سے جو ہے ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے، اور ہو سکے تو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیا کریں. سبسکرائبر تو پہلے ہی اتنے ہو چکے ہیں، میں اب کیا کسی کو کہوں سبسکرائب کرنے کا، کیونکہ مجھے نہیں وہ کہ ایسے سبسکرائب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ویو ہی نہ آئے. تو اس سے تھوڑے ہی سبسکرائبر ہوتے جو دیکھنے والے ہوتے. تو چلیں آج کا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں جی اسی دعا کے ساتھ. سونی ختم کر دو. جی آج کا ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش رہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے ذمہ میں رکھے. امید دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.